السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گی اور الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج کی یہ ویڈیو اسپیشلی ان سسٹرز کے لیے ہے، ان بہنوں کے لیے ہے جو صبح سے رات تک گھر کے کاموں میں مصروف رہتی ہیں، کھانا بنانا، صفائی کرنا، بچوں کی دیکھ بھال کرنا، کپڑے دھونا، شوہر کا خیال رکھنا اور گھر کی بے شمار ذمہ داریاں نبھانا۔ اکثر خواتین سوچتی ہیں کہ ہمارے پاس عبادت کے لیے وقت ہی نہیں بچتا۔ اکثر کیا 100 میں سے 80% جو ہیں وہ ہماری خواتین یہی سوچتی ہیں، لیکن ایک عبادت ایسی ہے جو کسی خاص جگہ، خاص وقت یا خاص حالت کی محتاج نہیں۔ اور یہ عبادت کیا ہے؟ وہ عبادت ہے استغفر اللہ، استغفار کا ورد کرنا۔ دیکھیں، جب تم کچن میں کھڑی سبزی کاٹ رہی ہو استغفار کر سکتی ہو، جب وہ روٹی بنا رہی ہو تب استغفار کر سکتی ہو، استغفار کر سکتی ہو، ہر ٹائم کر سکتی ہو۔ جب تم کپڑے طے کر رہی ہو استغفار کر سکتی ہو، بچوں کو سلا رہی ہو استغفار کر سکتی ہیں، کھانا بنا رہی ہو تو استغفار کر سکتے ہیں۔ استغفار وہ عبادت ہے جو گھر کے کاموں کے ساتھ بھی جاری رہ سکتی ہے۔ ذرا سوچیں، کبھی کبھی ایک عورت سارا دن گھر کے لیے محنت کرتی ہے لیکن تھکن، پریشانی اور ناقدری محسوس کرتی ہے، دل اداس ہو جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، زبان سے سخت الفاظ نکل جاتے ہیں، ہم کسی کو ہرٹ کر دیتے ہیں، کوئی ہمیں ہرٹ کر دیتا ہے، پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب استغفار دل کو سکون دیتا ہے۔ استغفر اللہ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے سامنے اپنی کمزوری کا اعتراف ہے۔ محرم کا مہینہ ہمیں قربانی، صبر اور اللہ کی طرف رجوع کا درس دیتا ہے۔ اس مہینے میں اگر ایک عورت اپنے روزمرہ کے کاموں کے ساتھ استغفار کو جوڑ لے تو اس کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ فرض کریں صبح آپ نیند سے اٹھتی ہو، آنکھ کھلتے ہی آپ 10 مرتبہ استغفار پڑھ لو، ٹھیک ہے؟ پھر کچن میں جاتی ہو، چولہا چل رہا ہوتا ہے، چائے بنا رہی ہوتی ہو، بچوں کے ٹفن تیار کر رہی ہوتی ہو، اس دوران دل ہی دل میں استغفار جاری رکھو۔ کوئی شور نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، صرف آپ اور آپ کا رب۔ صفائی کرتے وقت یہ نیت کرے، یا اللہ جیسے میں اپنے گھر کی گندگی صاف کر رہی ہوں، میرے دل کے گناہ بھی صاف کر دے۔ کپڑے دھوتے وقت سوچیں، یا اللہ جیسے کپڑے میل سے پاک ہو رہے ہیں، مجھے بھی گناہوں سے پاک فرما دے۔ یہ سوچ استغفار کو صرف الفاظ نہیں رہنے دیتی بلکہ دل کی کیفیت بنا دیتی ہے۔ بہت سی خواتین کہتی ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمیں دل کا سکون نہیں ملتا۔ سکون صرف عبادت کی مقدار سے نہیں بلکہ اللہ سے تعلق مضبوط ہونے سے آتا ہے، اور استغفار اس تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ جب انسان بار بار اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، غصہ کم ہو جاتا ہے، بے چینی کم ہو جاتی ہے اور اللہ پر بھروسہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر شوہر سے ناراضگی ہو، اگر بچوں کی وجہ سے تھکن ہو، مالی پریشانی ہو، کچھ بھی گھر کے مسائل ہو، تو شکایت کو بڑھانے کے لیے بجائے آپ لوگ استغفر اللہ کیا کریں، کیونکہ کئی مرتبہ مسئلہ وہی رہتا ہے لیکن اللہ دل میں اتنا سکون ڈال دیتے ہیں کہ مسئلہ بوجھ محسوس نہیں ہوتا، ہمیں فیل ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر کوئی ٹینشن ہے۔ محرم میں آپ لوگ کو ایک آسان روٹین بنا کے دیتی ہوں جس کو آپ لوگ فالو کریں گے تو آپ لوگ کا جو ہے وہ پورا دن کا استغفار جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آپ لوگوں نے 5 ٹائم کی نماز تو امید کرتی ہوں آپ لوگ پڑھتی ہی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ ہر نماز کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے وہ 1000 مرتبہ استغفر اللہ کرنا ہے۔ اگر 1000 مرتبہ نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ لوگوں نے 500 دفعہ تو کرنا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ 500 کو آپ لوگ جو ہے وہ ہر نماز کے بعد آپ لوگ 500 بار استغفر اللہ کریں گے تو 5 نمازوں کے بعد جو ہے وہ 2500 ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ لوگ 5 نمازوں کے بعد 1000 مرتبہ استغفر اللہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ 5000 ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اگر تعداد پوری نہ ہو سکے تو پریشان نہ ہو، اصل چیز اخلاص اور پابندی ہے، ٹھیک ہے؟ بس آپ نے اس کا منہ میں ورد کرنا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ نماز کے بعد ہی تصویریں پڑھ سکتے ہیں، آپ لوگ اس کو پورا ٹائم، پورا دن جو ہے وہ کھلا بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ لوگ نمازیں نہیں پڑھتی تو، اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا۔ یاد رکھیں، گھر سنبھالنے والی عورت اگر اپنے کاموں کے ساتھ اللہ کو یاد کرتی ہے نا تو اس کا پورا دن عبادت بن جاتا ہے، اس کا کام اچھا ہونے لگتا ہے، بہتر ہونے لگتا ہے۔ آج سے فیصلہ کریں کہ محرم کے مبارک دنوں میں ہر کام کے ساتھ استغفار کو جوڑیں گی، اور میں بھی یہی روٹین اپناتی ہوں
کیا پتہ آپ کا ایک استغفار آپ کی تقدیر بدلنے کا سبب بن جائے، دل کے سکون کا ذریعہ بن جائے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا راستہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے استغفار کرنے اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور میری ویڈیو پہ اچھا سا کمنٹ بھی کریے گا، اور میری ویڈیو کو آگے شیئر بھی ضرور کیجیے گا اپنوں کے ساتھ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے جزاک اللہ۔